میرے بھائیوں، ہر سال رمضان المبارک میں ایک جمعہ انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر ترغیب دینے کے لیے ہر سال ایک جمعہ پڑھاتا ہوتا ہوں۔ اس دفعہ بیماری کی وجہ سے ایک جمعہ مس ہو گیا تھا، تو آج انشاءاللہ کچھ باتیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے اور اس کے بعد اعتکاف، قیام اللیل، لیلۃ القدر کے بارے میں انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ تو یہ کچھ دن باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک، یہ برکتوں کا مہینہ ہے، تو میرا جی چاہا کہ انفاق فی سبیل اللہ پر بھی میں کچھ آپ کو ترغیب دوں، کیونکہ ہمیں جنت چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت دینے کے مختلف اسباب بتائے ہوئے ہیں، ان میں ایک بڑا سبب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، لوگو جو ہم نے تمہیں رزق دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرو، من قبل ان یأتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے۔ پھر جب موت آنے لگے تو اس وقت کہے رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اللہ اگر تو نے مجھے مہلت دی ہوتی تھوڑی سی، فاصدق، تو میں کچھ صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کچھ نیکی کے کام کر لیتا۔ یعنی یہ وقت آنے سے پہلے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر لو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، جو لوگ اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، ایک دانہ، اس کی مثال ایک چھٹے کی سی ہے، کمثل حبۃ، ایک دانے کی طرح ہے، انبتت سبع سنابل، جو 7 بالیاں، 7 چھٹے ایک دانہ اگاتا ہے، فی کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر بالی میں، ہر چھٹے میں 100 دانے، تو ایک دانے سے 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی 1 روپے سے 700 گنا اس کا اجر دے دیتا ہے۔ اور مزید فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ اس سے بھی اگر دل میں تقوی خوب بھرا ہوا ہو تو اس سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے، لمن یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بہت وسعت والا، بڑے علم والا ہے۔ اور فرمایا کہ جو بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو تجدوہ عند اللہ ہوا خیرن، فرمایا کہ تمہیں اللہ کے ہاں بہتر صورت میں اس سے بہتر اجر مل جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں تو بڑی وسعت ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ ہا انتم ہؤلائی، تم ایسے لوگ ہو کہ تدعون، تمہیں دعوت دی جاتی ہے، پکارا جاتا ہے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ تو پھر کیا، فمنکم من یبخل، تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو بخل سے کام لیتے ہیں۔ اور یاد رکھو ومن یبخل، جو بھی بخل سے کام لے گا فإنما یبخل عن نفسہ، تو وہ اپنے آپ کے لیے بخل کر رہا ہے، یعنی اللہ نے اس کے بدلے میں جو تمہیں دینا تھا وہ پھر نہیں دے گا۔ تم اللہ کی راہ میں دو گے تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں دے گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، یعنی اور اللہ بہترین رزق دینے والوں میں سب سے بہترین ہے، یعنی اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
इरशाद फरमाते हैं मा मिन यौमिन, कोई दिन ऐसा नहीं, युस्बिहुल इबादो, के लोग सुबह करते हों और इल्ला व मलकान यंजिलान, दो फरिश्ते आसमान से नाजिल होते हैं। और अहदुहुमा यकूल अहदुहुमा, उन दोनों में से एक ये दुआ करता है, कहता है अल्लाहुम्मा आति मुनफिकन खलफन, ए अल्लाह जो तेरी राह में खर्च करने वाला है उसे उसके बदले में जितना खर्च किया है दे दे। व यकूलुल आखर, और जो दूसरा फरिश्ता है वो ये दुआ करता है अल्लाहुम्मा आते मुमसिकन तलफन, ए अल्लाह जिसने रोक लिया कुछ नहीं दिया उसके माल को तलफ कर दे। तो ये बुखारी मुस्लिम की रवायत है। तो ये रोज़ाना अल्लाह के नबी की बात कोई अपनी तरफ से नहीं, अल्लाह की तरफ से वही होती है। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, नबी अपनी तरफ से कोई बात नहीं फरमाते, जो अल्लाह की तरफ से वही होती है वो वही बात बयान फरमाते। फिर एक हदीस कुदसी में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि काल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल यब्न आदम, ए आदम के बेटे अनफिक, मेरे रास्ते में खर्च कर, उनफिक अलैक, मैं भी तुझ पर खर्च करूं। यानी ये शर्त है, तू मेरे रास्ते में खर्च कर, मैं तुझ पर खर्च करूंगा। अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमारे रिज्क में फराखी कर दे, अल्लाह हम पर खर्च करे, हमें अता फरमाए, तो फिर हमें अल्लाह की राह में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने की कोशिश करनी चाहिए। एक हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ला हसदा इल्ला फिस्नतैन, दो आदमी हैं जिन पर रशक किया जाना चाहिए, जिन पर रशक किया जाना चाहिए, दो आदमी हैं। और वो कौन से हैं? रजुलन आताहुल्लाहुल कुरान, एक वो शख्स जिसको अल्लाह ने कुरान का इल्म दिया, हाफिज बनाया, कारी बनाया, कुरान का इल्म दिया। वहुवा यक़ूमु बिही आना अल-लैल व आना अन-नहार, वो दिन के औकात में भी रात के औकात में भी उसकी तिलावत करता है, क़याम करता है। एक वो, और दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह ने रजुलन आताहुल्लाहु मालन, जिसको अल्लाह ने माल दे रखा हो, और वहुवा युनफिकुहु आना अल-लैल व आना अन-नहार, वो दिन के औकात में भी अल्लाह की राह में खर्च करता है, रात के औकात में भी अल्लाह की राह में खर्च करता है। तो ये दोनों लोग जो हैं इन पर रशक किया जाना चाहिए। रशक करने का माना आप ये कहें अल्लाह जिस तरह ये कुरान पढ़ता है मुझे भी तौफीक दे कि मैं भी ये करूं, जिस तरह ये अल्लाह की राह में खर्च करता है ऐ अल्लाह मुझे भी तौफीक दे, मेरे पास भी माल हो, मैं भी तेरे रास्ते में खर्च करूं। तो मेरे भाइयों अच्छी तरह समझ लें कि अल्लाह की राह में खर्च करने के बड़े फ़वाइद हैं। हमें इन फ़वाइद को हासिल करना चाहिए। अल्लाह से ये नफ़ा बख्श तिजारत होती है, यानी अल्लाह से जब अल्लाह की राह में खर्च करते हैं तो ये अल्लाह से नफ़ा बख्श तिजारत होती है। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की राह में खर्च करना चाहिए। सदका देने से जहन्नम से आज़ादी मिलती है, इसलिए हमें अल्लाह की राह में खर्च करके सदका देकर अपने आप को जहन्नम से आज़ाद करवाना चाहिए। इसी तरह सदका करने से अल्लाह के फरिश्ते भी आकर फसलों पर आबियारी करते हैं। मशहूर वाक़या हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से है कि एक शख्स ने क्या देखा कि आवाज़ आई उसे कि फलां के बागीचे को पानी दो।
تو گویا یہ آواز اس نے ادھر ادھر دیکھا، کہیں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر کیا دیکھتا ہے کہ ایک بادل آیا اور وہ برسا ایک سخت جگہ پر، پانی چل پڑا۔ کہتا ہے مجھے بڑی حیرت ہوئی، میں بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا۔ پھر ایک شخص وہاں آگے جا کر کسی لے کر وہ نالیاں ٹھیک کر رہا تھا، بنا رہا تھا، پانی سیدھا اس کی فصل میں چلا گیا۔ تو میں نے پوچھا کہ تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے اپنا جو نام بتایا وہی نام میں نے اس آواز میں سنا تھا کہ فلاں شخص کی فصل کو پانی دو۔ میں بڑا حیران ہوا، میں نے اس سے پوچھا تو کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے میں کچھ بھی نہیں کرتا، میں صرف جو فصل آتی ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک اگلی بیج کے لیے اگلی دفعہ اگانے کے لیے رکھ دیتا ہوں، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہوں اور ایک گھر لے جاتا ہوں، اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے فرشتے آبیاری کرتے ہیں اس کے لیے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ پھر جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ تو میرے بھائیو، اب میں آپ کو اعتکاف کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے احادیث کی روشنی میں، اللہ کے فرمان کی روشنی میں، اللہ کے نبی کے فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر جو ہے وہ آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں یعنی اپنے نبی کو رہنمائی دے کر ہمارے لیے رہنمائی دی ہے کہ ہم اس میں اس کو تلاش کریں، اور یہ اعتکاف کرنے سے انتہائی آسانی ہو جاتی ہے شب قدر کی تلاش کے لیے۔ اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کان اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ شروع ہوتا، احیا لیلہ و ایقظ اہلہ، خود بھی جاگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے، وشد میزرہ، لنگوٹا کس لیتے۔ یہ محاورہ ہے، لنگوٹا کس لیتے کا مطلب نیکی کرنے پہ بس لگ جاتے، کوئی موقع نہ جانے دیتے نیکی کے کرنے کے۔ تو اس طرح اللہ کے نبی نے اپنے فرمایا ہے، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھتے تھے، یعنی آخری عشرے میں آپ خود اعتکاف بیٹھتے تھے ہر سال، اور پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی، یعنی بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ وہ مسجد میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ خواتین کا بھی اعتکاف مسجد ہی میں ثابت ہے، گھروں میں خواتین کا کسی حدیث سے اعتکاف جو شرعی اعتکاف ہے، یہ 10 دن رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا، وہ مسجد ہی میں احادیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ تو جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال حدیث میں آتا ہے آپ 20 دن اعتکاف بیٹھے، یعنی اعتکاف بیٹھنے سے انسان جو ہے اللہ کے بہت قریب ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو اللہ نے اگر آپ کو جس کو بھی موقع دے، اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، اعتکاف کے دوران فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کے بڑے فوائد، اعتکاف کے بہت فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی سہولت مل جاتی ہے، باجماعت نماز پڑھنے کی سہولت مل جاتی ہے۔ اور پھر دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ باجماعت نماز پڑھنے کی عادت بن جاتی ہے۔ 10 دن جب آپ مسلسل باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو آپ کی عادت بن جاتی ہے، اس لیے اس کا یہ بہت بڑا فائدہ ہے۔ اور
علمی دروس جو مساجد میں ہوتے ہیں ان میں شمولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کے پاس اگر مسجد میں درس ہو رہا ہو اور آپ اعتکاف میں بیٹھے ہوں تو یقینی طور پر آپ اس میں شمولیت کریں گے، اور پھر صاف ظاہر ہے کہ جو درس ہوگا اس میں جو کہا گیا ہوگا اس کا آپ پر بہتر اثر ہوگا، یعنی اس کا آپ کو فائدہ پہنچے گا، اور پھر شب قدر کی تلاش میں آسانی ہو جاتی ہے۔ ابھی میں نے پہلے بھی یہ بات ذکر کی تھی۔ اس کے علاوہ نماز تہجد، شب بیداری اور تلاوت قرآن مجید کی انسان کو عادت پڑ جاتی ہے کہ وہ یعنی قرآن کی تلاوت کرنے کا عادی بن جاتا ہے، رات کو جاگ کر عبادت کرنے کی اسے عادت پڑ جاتی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک فائدہ ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، اعتکاف کی وجہ سے مسجد سے محبت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن عرش کا سایہ پانے والے خوش نصیب جو ہیں وہ پانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ یہ اعتکاف کی وجہ سے آپ جب اعتکاف کی وجہ سے مسجد سے محبت کرتے ہیں تو یہ جو اللہ کے ہاں عرش کے سائے میں لوگ ہوں گے ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، جس کا دل مسجد میں لگتا ہے۔ ظہر کی پڑھی، اس کو فکر ہے کب عصر کا وقت ہو اور میں مسجد میں جاؤں۔ یہ جس کا دل مسجد میں لگتا ہے، عرش کے سائے کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جگہ دے گا جبکہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انسان کے لیے موقع بن جاتا ہے، عادت بن جاتی ہے مسجد سے محبت۔ پھر خلوت میں انسان اپنی غلطیوں پر ندامت اور توبہ کرنے کے اسے مواقع مل جاتے ہیں۔ کتنے موقع ملتے ہیں کہ خلوت میں بیٹھ کر وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس کے علاوہ دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے۔ اسے دنیا کچھ بھی نظر نہیں آتی، جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو دنیا سے بے رغبتی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی اسے توفیق ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سب سے بڑی بات کہ زبان، آنکھ اور کان کے گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ زبان کے، کان کے، آنکھوں کے گناہوں سے باہر ہو تو بڑے غلط استعمال ہو سکتے ہیں ان چیزوں کا، جب اعتکاف میں ہو تو ان گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اور 8ویں نمبر پر دل کے اصلاح اور فکر مندی آخرت کی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس کے دل کی اصلاح ہو جاتی ہے اور آخرت کی فکر مندی اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سنت سمجھ کر جب اعتکاف بیٹھتا ہے تو سنت سے محبت اس کی ہو جاتی ہے، کہ یعنی سنت سمجھ کر جب اعتکاف بیٹھے گا تو اس کی محبت سنت سے بھی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اعتکاف کرنے سے زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھل جاتی ہے، انسان کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں، دعائیں کرتا ہے، اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر تبدیلی آتی ہے اور وہ دین کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اور آخری بات، اعتکاف گاہ قبر کی مانند ہے، تو قبر کا بھی تصور اس کے سامنے رہتا ہے۔ اتنی جگہ ہے نا اعتکاف گاہ کی، اتنی جگہ ہے جتنا ایک بستر ہے بس، تو یہ بھی قبر کی طرح ہے، تو اس کا قبر کا تصور بھی اس کے سامنے رہتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، اعتکاف کرنے والے کو چاہیے، اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرے، اشراق نماز پڑھے باقاعدگی سے، صلاۃ التوبہ، توبہ کے 2 رکعت پڑھ کر توبہ کرے، اور صلاۃ التسبیح کا موقع ملے تو وہ کرے،
صبح و شام کے مسنون اذکار اور اعمال اس کے کرنے کی کوشش کرے، زیادہ سے زیادہ تلاوت کلام پاک کرے، اور اس کے علاوہ دوست احباب سے محدود گفتگو رکھے۔ یعنی اس عشرے میں خاص طور پر طاق راتوں میں یعنی لیلۃ القدر کی تلاش میں پوری کوشش کرے، طاق راتوں میں خاص طور پر پوری کوشش کرے، اور دوست و احباب سے زیادہ گفتگو نہ کرے، اور اعتکاف کی حالت میں موبائل کا استعمال صرف ضرورت کی حد تک کرے۔ اور آخری بات غور سے سن لیجئے کہ اعتکاف کے اختتام پر نمائش سے اجتناب کرے۔ ہمارے ہاں ہار لے کر آتے ہیں اور ایک پورا گروہ آتا ہے ان کو وصول کرنے کے لیے، اور وہ آگے آگے ہار لے کر، اور یہ پورا گروہ پیچھے محلے میں چل کے جا رہا ہوتا ہے کہ جی یہ اعتکاف کر۔ یہ نمائش ہے، اللہ کو نمائش سے کوئی غرض نہیں ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے نمائش، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس لیے نمائش سے بچنے کی پوری کوشش کرے۔ تو یہ اعتکاف کے حوالے سے چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ اب آپ قیام اللیل کے حوالے سے کچھ باتیں سن لیجئے۔ دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اللیل کی طرف بہت زیادہ رغبت دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اعلان فرماتے کہ آج ہم قیام کرنے والے ہیں تو آپ آ جائیے گا، یعنی لوگوں کو ترغیب دیتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لمبا قیام فرماتے تھے، یعنی جتنا آپ کی سیرت سے ملتا ہے تو آپ مختلف راتوں میں بہت لمبا قیام فرمایا کرتے تھے، کوشش کرتے کہ زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں کریں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ انہو من قام مع الامام، جو امام کے ساتھ کھڑے ہو کر قیام کرتا ہے، اور حتی ینصرف، یہاں تک کہ وہ واپس چلا جاتا ہے، لہو کتب لہو قیام اللیل، پوری رات کا قیام اللہ اس کی قسمت میں لکھ دیتا ہے۔ یعنی یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آپ پوری رات قیام نہیں کیا، لیکن امام کے ساتھ قیام کرنے سے پوری رات کے قیام کا ثواب اللہ لکھ دیتا ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، جو اللہ کے خاص بندے ہیں وہ رات کو کم سوتے ہیں، وبالاسحار ہم یستغفرون، صبح اٹھ کر استغفار کرتے ہیں، اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان فی الجنت غرفا، بے شک جنت میں چند بالا خانے ہیں، یرا ظاہرها من باطنها، ان کا ظاہری منظر اندر سے نظر آتا ہے اور اندر کا منظر باہر سے نظر آتا ہے، وباطنها من ظاہرها، اس کا اندر کا منظر باہر سے نظر آتا ہے۔ بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے ان بالا خانوں کا۔ فرمایا اعد اللہ نے یہ تیار کیا ہے، سن لیجئے اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کن کن لوگوں کے لیے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنائے۔ سنیے گا، فرمایا لمن اطعم الطعام، جو کھانا کھلاتا ہے، نمبر 1 جو لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، نمبر 2 وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور نرم لہجے میں بات کرتا ہے، ترش لہجے میں بات نہیں کرتا، نرم لہجے میں بات کرتا ہے۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ وَاتَّابَعَ الصِّيَامِ، اور وہ لگاتار روزے رکھتا ہے۔ فرضی روزے تو رکھنے ہی رکھنے، نفلی روزے بھی لگاتار رکھتا ہے، جو لگاتار روزے رکھتا ہے۔ وَأَفْشَى السَّلَامِ، سلام کو پھیلاتا ہے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نماز پڑھتا ہے جب لوگ سوئے ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 4-5 قسم کے جو لوگ ہیں
ان کے لیے یہ سعادت ہے کہ اللہ نے وہ بالا خانے جس کا اندر کا منظر باہر کا منظر اندر سے نظر آتا ہے، وہ کتنے اعلیٰ جنت کے بالا خانے ہوں گے، تو وہ ان لوگوں کو ملیں گے۔ اللہ ہم سب کو انہی میں سے بنا دے۔ بارک اللہ فیک۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ینزل ربنا تبارک و تعالی کل لیلۃ الی السماء الدنیا، اللہ تبارک و تعالی دنیاوی آسمان پر ہر رات اترتا ہے دنیاوی آسمان پر۔ تو اور وہ فرماتا ہے حل من مستغفر فاغفر لہ، کوئی ہے جو مجھ سے بخشش مانگے میں اسے بخش دوں، کوئی ہے جو مجھ سے رزق مانگے میں اسے رزق دے دوں، کوئی ہے جو مجھ سے لباس مانگے میں اسے لباس دے دوں۔ تو یہ ہر رات ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم بھی اٹھ کر اللہ سے یہ دعا کیا کریں کہ اے اللہ ہمیں رزق عطا فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، بخشش کر دے، ہمیں ہماری بخشش فرما، اور ہمیں اچھا لباس عطا فرما، اچھا رزق عطا فرما۔ یہ دعائیں ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو۔ تو میرے بھائیوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ پھر جو بھی یسألنی فأعطیہ، پھر جو بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ ومن یستغفرنی فأغفر لہ، جو بھی مجھ سے بخشش مانگتا ہے میں اس کو بخشتا ہوں۔ اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے بھائیوں، شب قدر بڑی ہی فضیلت کی رات ہے۔ شب قدر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بڑی فضیلت رکھی ہے۔ قدر کا معنی قدر و منزلت بھی ہے، قدر کا معنی اندازہ بھی ہے، اور قدر کا معنی فیصلے والی رات، یعنی یہ ساری خصوصیتیں اس رات کی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قدر و منزلت بہت اچھی رکھی ہے، زیادہ رکھی ہے، اور اس رات میں بہت سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے بارے میں جب آپ سے اللہ راضی ہوگا تو اچھا فیصلہ آپ کے بارے میں اللہ کر دے گا۔ اس لیے اللہ کو اس رات میں راضی کرنے کی کوشش کی جائے۔ یہ جو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورت کے اترنے کا جو شان نزول بعض مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں 4 عبادت کرنے والے لوگ تھے، بڑے مشہور تھے، جنہوں نے 80 سال تک عبادت کی۔ تو اور وہ بڑے مشہور تھے اس بارے میں کہ 80 سال تک انہوں نے عبادت۔ اللہ نے یہ آیت اتار کر، یہ سورت اتار کر مسلمانوں کے لیے یہ موقع فراہم کر دیا کہ پوری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے کہ آپ ایک رات، اس رات میں عبادت کر کے، یعنی جو اجر و ثواب پوری زندگی میں ملنا ہے وہ آپ اگر کر لیں، وہ 84 سال اور کچھ دن بنتے ہیں، یعنی 1000 مہینے سے بہتر ہے کا معنی یہ ہے کہ 1000 مہینے کی عبادت سے اس رات کی عبادت بہتر ہے۔ اللہ مالک ہے، جتنا مرضی اجر کو بڑھا دے، تو یہ اللہ نے اگر وعدہ کیا ہے تو لہذا اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ اگر اللہ ہمت دے، اگر اللہ طاقت دے تو ہمیں اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے۔ میرے بھائیوں، اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ یہ شب قدر ہے تو میں کیا دعا کروں؟ تو آپ نے فرمایا تو یہ دعا کر، اللہم انک عفو کریم، اے اللہ تو بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، اور تحب العفو، معاف کرنے کو بہت پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھ سے درگزر فرما دے۔ یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا ادھر لکھی ہوئی مل جاتی ہے عموماً، اور
یہ یاد کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ شب قدر میں خاص طور پر اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ میرے بھائیوں، صدقہ فطر اس کا تعلق روزوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہر گھر میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ۔ روزوں کا بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرض رسول اللہ، لازم قرار دیا اللہ کے رسول نے، زکوٰۃ الفطر ساعًا من تمر او ساعًا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین، یعنی جو مسلمان ہے، چاہے غلام ہے، چاہے آزاد ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، مسلمان ہے، چھوٹا بچہ جو عید کی رات پیدا ہوا اس کا بھی کی طرف سے 1 صاع جو تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے، یا کھجور، جو بھی غلہ آپ کے گھر میں استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر کھجور، گندم، یعنی کشمش، جو بھی چاول، جو بھی استعمال ہوتا ہے، وہ 1 صاع 2.5 کلو پر ہیڈ 2.5 کلو دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو اناج ہی دیا جاتا تھا، اس وقت روپے پیسے کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، لیکن اب علماء نے یہ کہا ہے کہ لینے والوں کو بھی سہولت ہوتی ہے کہ وہ اپنی ضرورتیں پوری کر لیتے ہیں، اور دینے والوں کو بھی پہنچانے میں سہولت ہوتی ہے، تو اس لیے اگر اس کی رقم مقرر کر لی جائے تو یہ بھی جائز ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو اگر گندم یا آٹا کھاتے ہیں تو تقریباً 350 اور 400 کے برابر آپ ایک پر ہیڈ دینا چاہیے، اور اگر چاول بھی کھاتے ہیں تو پھر چاول والے جو زیادہ تر چاول کھاتے ہیں ان کو 650 روپے پر ہیڈ دینا چاہیے۔ اگر آپ چاول اور وہ مکس کر کے کھاتے ہیں تو خود ہی اندازہ لگا لیں، 500 کر لیں، خود ہی اندازہ لگا لیں، یعنی اور وہ 500 کر لیں مثال کے طور پر، کبھی چاول کبھی گندم اور آٹا، اور تو پھر اس کو آپ جیسے مناسب سمجھیں۔ اور اسی طرح اگر آپ کشمش یا کچھ اس کے علاوہ آپ استعمال کرتے ہیں، اگر دینا چاہتے ہیں تو کھجور جو ہے اس پر تو 5000 ہے، اور جو کشمش ہے 2600 ہے، یعنی پر ہیڈ، اور جو اس کے علاوہ جو دینا چاہتا ہے تو وہ 1250 روپے۔ تو میرے بھائیوں، عموماً ہمارے ہاں گندم اور چاول چلتے ہیں زیادہ تر، اگر کوئی جو کھاتا ہے تو 1250 روپے کے حساب سے دے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس گنجائش ہے میں کھجوروں کا کے حساب سے دے دیتا ہوں تو وہ 5000 پر ہیڈ دے دے، اور اگر کوئی سمجھتا ہے میں کشمش دینا چاہتا ہوں، یعنی میرے پاس منڈی میں کاروبار ہے، کشمش ہوتی ہے تو میں کشمش دینا چاہتا ہوں، تو وہ کشمش دے دے، یعنی جو بھی دینا چاہتا ہے اناج دے تو زیادہ بہتر، لیکن اگر اس کی پیسے دینے ہیں تو وہ پیسے دے سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرض رسول اللہ زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، یعنی اللہ نے لازم قرار دیا ہے زکوٰۃ الفطر کو، یہ روزہ رکھنے کی پاکیزگی کا باعث بن جاتا ہے، من اللغو والرفث، جو اس سے کوئی کوتاہی ہوئی ہو، کسی وقت جھوٹ بول لیا، کسی وقت کوئی بدتمیزی کر لی روزے کی حالت میں، تو یہ کمی بیشی، یعنی وہ غیبت کر لی، تو یہ کمی بیشی جو ہے اللہ اس کی دور کر دیتا ہے جو زکوٰۃ الفطر دیتا ہے۔ اور ویسے یہ سب مسلمانوں کی طرف سے ہے، چھوٹے بچوں کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ہمیشہ ترغیب دیتے تھے، بلکہ لازم قرار دیتے تھے، بلکہ ایک حدیث میں حضرت ابن عباس فرماتے ہیں، من اداها قبل الصلاۃ فہی زکوٰۃ مقبولہ، جو نماز عید سے پہلے دے دے گا
उसकी तो ज़कातुल फ़ितर कबूल हो गई। वमन अद्दाहा बाद सला, जो नमाज के बाद देगा फिर वो आम सदका है, ज़कातुल फ़ितर नहीं, फिर वो आम सदका है। लिहाजा यही वजह है कि ईद के मौका पर लोगों को कहा जाता है कि दे दें भाई, अभी ईद होने वाली। तो आपका उसका इंतज़ार नहीं होना चाहिए कि लोग कहें कि अब दे दें, हाँ जी, इससे पहले ही दे चुके हों अपने इर्द गिर्द जिनको मुनासिब समझते हो। अल्लाह से दुआ है एक जुमा इंशाअल्लाह ईद से पहले आएगा, तो इंशाअल्लाह उसमें ईद से मुतालिक और ज़कातुल फ़ितर सदका फ़ितर से भी मुतालिक दोबारा अर्ज़ कर दूँगा। अल्लाह हमें तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम अल्लाह को राज़ी करने का ये जो मौका है ये हाथ से ना जाने दें। कोशिश करें अपने आप को सेहत में रखें, कोई ऐसा काम ना करें कि सेहत ख़राब हो, और कोशिश करें अल्लाह से तौफीक भी मांगें कि अल्लाह हमें सेहत दिए रखे और ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करें। अल्लाह की राह में खर्च करने में कोताही हरगिज़ नहीं होनी चाहिए। अल्लाह कई गुना बढ़ा कर अजर व सवाब देता है, लिहाजा इससे फ़ायदा उठाया जाए। अल्लाह मुझे भी और आप सबको इसकी तौफीक अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ईद का कोई बना